نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالی فی قرآنه المجید قد افلح المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یقیناً ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ اب اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کون سے ایمان والے کامیاب ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں مزید تفصیل سورہ المومنون کی شروع کی جو 10 آیتیں ہیں اس میں بتا دی ہے کہ جو نماز میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ تو اب نماز میں خشوع و خضوع کا مطلب کہ انسان اس احساس سے نماز میں ہو کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ سے ہم کلام ہے، تو اس طرح کی جو نماز پڑھے گا یقیناً اس کے اوپر اس کا اثر ہوگا اور وہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ آج کل لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کامیابی کے معیار بنا لیے۔ جو بزنس مین ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس زیادہ بزنس بنا لینا ہی کامیابی ہے، اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بڑے سے بڑا عہدہ جو ہے نا وہ لے لینا وہ کامیابی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کو اکٹھا کر لینا کامیابی ہے، لیکن حقیقت میں یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کی باتیں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے بڑا عہدہ جو تھا فرعون کے پاس تھا، لیکن حقیقت میں وہ کامیاب نہ ہوا اور وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے گیا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی۔ اسی طرح جو بہت زیادہ مال و دولت کے لیے بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں قارون کے بارے میں بتایا کہ اس کے پاس مال و دولت بہت تھا، لیکن وہ بھی اس کے کام نہیں آ سکے گا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی اس دنیا میں تباہ ہو گیا۔ تو اصل کامیابی یہ ہے کہ ایمان والوں کی کامیابی ہوگی، جن کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو وہ اچھی کامیابی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ یقیناً اللہ کے احکام کو ماننے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں ہی ہے۔ جو اس طرح کرتے ہیں اور آخرت کو اپنی زندگی میں پیش نظر رکھتے ہیں، یقیناً ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو ہمیں اسی اصول کے مطابق اپنی کامیابی کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔